أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى صدق الله العظيم. محترم حضرات سامعین کرام، فرعون کا سامنا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوات والتسلیمات اللہ کے پیغامات ان کو سنا رہے ہیں۔ فرعون جب نہیں مانا، سرکشی پہ آمادہ رہا، تو انہوں نے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ سرکش ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے فرعون اور اس کی قوم، ان کو عذاب میں مبتلا کر دے اور سب کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے اس کو دکھلایا اپنی تمام نشانیاں، مگر اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا۔ ان نشانیوں کی تفصیل 9ویں پارے میں مذکور ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، اور اس کا واقعہ مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ ابر آیا، اندھیرا چھا گیا، سنیچر کا دن تھا، اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ 7 روز تک، سنیچر سے سنیچر تک بارش ہی بارش تھی۔ فرعون اور ان کے ماننے والے اللہ کے نافرمانوں کے گھر پانی سے لبالب ہو گئے، ان کی ہنسلیوں تک پانی بھر گیا، جو بیٹھا وہ ڈوب گیا، اس کو نجات نہیں مل سکی۔ اور اسی کے بغل میں بنی اسرائیل کا مکان تھا، لیکن اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں گیا، نہیں داخل ہوا۔ اللہ نے اپنے کرشمے کو دکھلایا۔ پھر ان لوگوں نے بہت پریشانی، دقتوں کا سامنا کیا، 1 ہفتے تک مصیبت میں مبتلا رہے۔ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اب ہم توبہ کرتے ہیں، خدا سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے پانی کو روک دیا، عذاب کو دور فرما دیا۔ 1 مہینے تک بہت عیش و آرام میں ان لوگوں نے گزارا۔ اس پانی کے نتیجے میں شادابی، ہر جگہ ہریالی ہو گئی۔ تو پھر وہ اللہ کے خلاف، اللہ کی سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر پھر دوسرا عذاب مسلط کیا، والجراد، ٹڈیوں کو بھیجا عذاب کے طور پر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی ٹڈیاں تھیں کہ ان کے ہر چیز کو وہ چاٹ گئی، کھیتیوں کو، باغات کو، جو بارش کے نتیجے میں پیڑ پودے، جنگلات اور اسی طرح میوے جات کے درخت پیدا ہوئے تھے، کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ان کے در و دیوار کو وہ چاٹ گئیں۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے گھروں کے چوکھٹوں کو، دروازوں کو، میخوں کو، کیلوں کو لوہے کی، ان سب کو وہ چاٹ گئیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا، تاکہ فرعون اور ان کے ماننے والے اللہ کے نافرمان لوگ اللہ کی فرما برداری پر آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔
ایک ہفتے تک یہ عذاب میں مبتلا رہے، سنیچر سے سنیچر، اور ٹڈیاں بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہیں ہوئیں۔ پھر قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر عہد و پیمان کیا کہ اب ہم عہد کو نہیں توڑیں گے، وعدہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آپ خدا سے دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے اس عذاب سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ پھر 1 مہینے تک بہت عیش و آرام میں گزارے، پھر وہی سرکشی، وہی مخالفت۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اپنا تیسرا عذاب مسلط کیا۔ والقمل، پہلا تھا طوفان، والجراد والقمل، کھٹمل، جوئیں، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں سے کیا ہے۔ وہ اتنے خطرناک تھے یہ کھٹمل، یہ جوئیں، کہ ان کے سروں کے بال میں ابھی نہا کے آتے، ابھی سر کے بال میں جوئیں ہی جوئیں، کھٹمل ہی کھٹمل بستر میں، ابھی بستر صاف کرتے، چادر کو جھاڑ دیتے، پھر بچھاتے، دیکھتے اس کے نیچے اٹھا کر چادر کو تو کھٹمل ہی کھٹمل، ان کے پورے جسم کے اندر کھٹمل، جوئیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جسم کے اوپر اس طرح بیٹھ جاتے تھے جیسے کوئی ابرس، چکتے والی بیماری ہوتی ہے، اس طرح وہ جسموں کو چاٹتے تھے، اس کے نشانات پڑ جاتے تھے، ان کے بالوں تک کو وہ چاٹ گئے، ان کے بھاؤں تک کو چاٹ گئے، ان کی پلکوں تک کو وہ چاٹ گئے، انسان کو بدصورت بنا کر کے رکھ دیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر ذخیرہ جو غلے اناج تھے ان سب کو کھا کھا کر ختم کر دیا، بھوسا بنا دیا۔ اگر وہ 10 بوری چکی پر دانے لے جاتے اس کو پسوانے کے لیے تو واپس 2-3 سیر اس میں آٹا بچتا اور کوئی چیز نہ بچتی تھی۔ اتنے خطرناک عذاب میں ان کو مبتلا کیا گیا۔ خواتین چیخ پڑی کہ یا اللہ، کس عذاب میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے۔ پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت سے عہد و پیمان کیا کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، آپ خدا سے دعا کیجئے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے 1 مہینے تک کے لیے پھر اس مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ پھر وہی سرکشی۔ فارسی میں ایک شعر کہا جاتا ہے، ایک مقولہ کہا جاتا ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد۔ انسان اگر یہ سنے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے، ہٹ گیا ہے، تو اس کو مان لینا آسان کام ہے، صحیح ہے، لیکن یہ سنے کہ کسی کی فطرت بدل گئی تو یہ ناممکن چیز ہے۔ قرآن پاک نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ اور دوسری جگہ مثال دی ہے ایمان اور کفر کی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اچھی باتوں کی مثال خدا نے یہ دی ہے کہ اس کی جڑیں زمین کی تہ تک ہوتی ہے، تحت الثرى تک، اور اس کے بر و بار، اس کی شاخیں، پیڑ، پھل، پھول آسمان کی بلندی کو چھوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ جو درخت جس کی بنیاد ہی غلط ہے، اس کے بر و بار بھی خطرناک، خراب ہوتے ہیں،
اچھے نہیں ہوتے، کھٹے ہوتے ہیں، بے مزہ ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد زمین کی اوپر ہوتی ہے، جس کو کوئی قرار، کوئی جمنا ٹھہرنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ قبطی فرعون اور اس کے لوگ اتنے ناہنجار تھے، سرکش و نافرمان تھے کہ کسی ایک بات پر نہیں رکتے، نافرمانیاں پھر شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک اور عذاب مسلط کر دیا۔ والضفادع، میڈک کو اللہ نے عذاب کے طور پر بھیجا۔ ہر جگہ میڈک ہی میڈک، فرعون کے ماننے والوں کے گھروں میں، اور اس کے بغل میں ہی بنی اسرائیل کے مکانات تھے، ملے ہوئے تھے، لیکن ان چیزوں کا کوئی اثر ان کے وہ گھروں پر، ان کے اوپر نہیں ہوتا تھا۔ وہ چلتے تھے، پھرتے تھے، ملتے تھے، ملاتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، رہتے سہتے تھے، مگر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ نافرمانوں کے اوپر اس طرح اللہ کا عذاب مسلط تھا۔ ابھی گھر کی صفائی کرتے، بالکل صاف ستھرا گھر، اور ابھی پلٹ کر دیکھتے تو میڈک ہی میڈک، ہر چیز میں میڈک، پانی میں میڈک، کھانے میں میڈک، بستر پہ میڈک، لائبریری میں میڈک، حتیٰ کہ کھانے کی جو دیگچی ہوتی تھی، ابھی پکا کر کے خاتون نے رکھا گرم دیگچی، اگر اس کے ڈھکن کو ہٹاتی تو اس کے اندر میڈک ہی میڈک۔ پریشان ہو گئی خواتین، رو پڑی کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا فرعون اور ان کے ماننے والے خدا کے نافرمانوں کے لیے۔ حضرت کے پاس تشریف لائے، ہم عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اب ایسی غلطی نہیں کریں گے، خدا سے آپ دعا کیجئے۔ حضرت نے دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول کی، اور 1 مہینے تک پھر آسودگی عطا فرمائی۔ پھر نافرمانی پہ آ گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عذاب مسلط کیا۔ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، خون کا عذاب مسلط کر دیا۔ ان کے گھروں میں رکھی ہوئی ہر پینے کی چیز خون بن گئی، ہر چیز خون ہی خون۔ وہ تالاب کے پانی، چشمے کے پانی، نہر کے پانی، نیل کے پانی، کہیں سے پانی اٹھاتے اور اس کو دیکھتے تو وہ خون ہی خون تھا، اور اسی کا پڑوسی بنی اسرائیل اگر پانی اٹھاتا لیتا تو اس کے نزدیک وہ پانی پانی ہی تھا۔ پریشان ہو گئے، بدحواس ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، حتیٰ کہ بعض قبطی خواتین نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہا کہ تم اس پانی کو اپنے منہ میں لو اور اس کی کلی میرے منہ میں ڈال دو۔ جب ان بنی اسرائیل کی خواتین نے انسانیت کی بنیاد پر پانی کو اس طرح ٹرانسفر کرنا چاہا تو وہی پانی نہر کا، چشمے کا، تالاب کا بنی اسرائیل کی عورتوں کے منہ میں پانی رہتا تھا، لیکن جب اس کو ٹرانسفر کرتے قبطیوں کی عورتوں میں تو ان کے منہ میں پہنچ کر وہ خون بن جاتا تھا۔ حتیٰ کہ فرعون جس کو خدا نے اس دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا کہتا تھا، جس کو اللہ نے 400 برس کی زندگی عطا فرمائی تھی، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 320 سال تک ایسا گزرا ہے فرعون کا کہ ان مدت میں اس کو نزلہ، زکام، بخار، سر درد، کوئی پریشانی لاحق ہی نہیں ہوئی۔ وہ جانتا ہی نہ تھا کہ پریشانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کا وہ شکر ادا کرتا، بجائے شکر ادا کرنے کے وہ خدا کا باغی اور نافرمان ہو گیا۔ 320 برس جس انسان کو اللہ نے اس طرح پالا ہو، اس طرح رکھا ہو
کہ اس کو نزلہ، زکام، بخار، سر درد، کوئی غم، کوئی فکر لاحق ہی نہ ہوئی ہو، اس انسان کو تو ہر وقت اپنی پیشانی اپنے مالک حقیقی کی چوکھٹ پر رکھ دینا چاہیے۔ لیکن یہ نافرمان ہو گیا، فَكَذَّبَ وَأَبَى، جھٹلایا بھی اللہ کی نشانیوں کو اور اس کا انکار بھی کیا۔ فرعون نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جو پیڑ ہوتے تھے تازے ہرے بھرے پیڑ، اس کی رطوبت کو وہ نکلواتا تھا، یعنی اس کی جوس کو وہ نکلواتا، اور پھر نکلوانے کے بعد اس کو رکھتا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ تو جوس ہے، دوسری چیز ہے۔ لیکن اللہ کا عذاب ایسا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑا، جیسے وہ جوس یا اس کی رطوبت پیڑ کے پانی نچوڑے ہوئے اس کے منہ تک وہ جیسے اپنے منہ تک جیسے وہ رکھتا تھا، اللہ اس رطوبت کو، اس جوس کو خون میں بدل دیتا تھا۔ ہفتہ اس طرح وہ پریشان رہا، مضطر ہو گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو حضرت کے پاس اس نے درخواست کی کہ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا سے آپ دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے اس پریشانی سے ان کو نجات عطا فرمائی، لیکن انجام یہی تھا کہ وہ نہ مانا، پھر اسی سرکشی پہ، طغیانی پہ، مخالفت پہ، انکار پہ، کفر پہ آمادہ رہا، اور آخر میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ پھر خدا نے ان سے بدلہ لیا اور دریا کے اندر بے یار و مددگار اس کو ڈبو دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیات سے جو مراد لی ہیں، تفسیر نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ ایک لاٹھی کا معجزہ، نشانی کے طور پر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بغل میں ایسے لگاتے، تیز روشنی نکلتی تھی، یدی بیضاء، سفید روشن ہاتھ۔ اسی طرح زبان کی لکنت دور فرما دی۔ اسی طرح وہ لاٹھی کو جب پتھر پہ یا سمندر میں مارا تو اس سے راستے نکل گئے، اور پھر معجزے کے طور پر اللہ نے فرعون اور ان کے ماننے والوں پر طوفان، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، یہ 5 نشانیاں عذاب کے طور پر اللہ نے ان کے اوپر اتارا۔ میڈک ہے، طوفان ہے، ٹڈی ہے، جوں ہے، کھٹمل ہے یا کوئی کیڑا ہے، اور اسی طرح خون ہے، ہر چیز خون بن گئی۔ یہ سب عذاب کے طور پر تھا، اور وہ اسی لیے تھا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خدا یہ کہتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، اور آخرت کے بڑے عذاب سے وہ اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ آخرت کا عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔